بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج بروز پیر 12 ربیع الاول ہے، 16 سپٹمبر 2024۔ آج کے دن بہت سارے مسلمان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور بلکہ میں تو جشن عید میلاد النبی منانے والوں کے نام کھلا پیغام یعنی ایک چیلنج ہے، ان سے چند سوالات ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے بالکل واضح انداز میں قرآن کریم کی آیات کو پیش کریں، جس میں صراحتاً اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہو کہ نبی کی ولادت کے دن کے موقع پر آپ جشن منائیں، اور اسی طریقے سے صحیح احادیث سے اس کی کوئی ثبوت پیش کریں۔ اس کے علاوہ خلفائے راشدین سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پیش کریں کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں اللہ کے نبی کی میلاد کو منایا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پیش کریں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیش کریں، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیش کریں، اور کبار صحابہ کرام یہاں تک کہ کسی بھی صحابی سے یا تابعین سے، تبع تابعین سے، ان کے بعد ائمہ مجتہدین سے، ان تمام سے کوئی ایسی ثبوت پیش کریں جو ہر سال کسی خاص دن کو 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی ولادت کے نام پر وہ جشن منا رہے ہوں، اس طرح کی کوئی ثبوت پیش کریں۔ میرے بھائیوں، قیامت کی صبح تک پیش نہیں کر سکتے، یہ میرا چیلنج ہے، نہیں پیش کر سکتے، چونکہ جب آپ دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ قرآن و حدیث اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح انداز میں نکھر کر آتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے تعلق سے اور وفات کے تعلق سے مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے 12 ربیع الاول قرار دیا ہے جو بہت مشہور ہے، کسی نے 9 ربیع الاول کہا ہے، کسی نے 8 ربیع الاول کہا ہے، لیکن جمہور محدثین اور محققین کی اکثریت رائے یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش تاریخ کے اعتبار سے راجح قول 8 ربیع الاول ہے، اور ان کی وفات 9 ربیع الاول ہے۔ 12 کا کوئی ثبوت راجح میں نہیں ملتا۔ ہاں، 2 باتیں متعین ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ربیع الاول ہی کے مہینے میں پیدا ہوئے اور اسی مہینے میں آپ کا انتقال ہوا ہے، تو اس نسبت کی بنا پہ اس مہینے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی نہیں بات ہے۔ اور جہاں تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پہ بات کرنے کی بات ہے تو بالکل بات کرنا باعث خیر ہے، بابرکت ہے، ثواب کا کام ہے، اور پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے، پورے عالم کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ لیکن کسی خاص دن کو متعین کر کے، کسی خاص مہینہ کو متعین کر کے اور اس طریقے سے جشن منانا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جھنڈیاں لگانا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، اور اس میں ڈی جے، اور یہاں تک کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے برتھ ڈے یعنی ان کی پیدائش کے موقع پہ اب کیک بننے لگے ہیں، ان پہ ڈانس کرنا، یہ تمام خرافات بالکل درست نہیں ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں ہم سب کو جہنم کے راستے کی طرف ہم لوگ اس طریقے سے کر کے جہنم کے راستے کی طرف گامزن ہیں، ادھر ہم متوجہ ہیں۔ آپ دیکھیں، صحیح احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پیر کے دن پیدا ہوئے، یہ بات تو واضح ہے، پیر کے دن پیدا ہوئے، اور پیر ہی کے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے۔ پیر کے دن پیدا ہونے پہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا عمل رہا ہے؟ ایک موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ یہ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک پیر کے دن اور ایک جمعہ کے دن۔ جب پیر کے دن کے روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اسی دن پیدا کیا گیا ہوں، میں اسی دن پیدا ہوا ہوں، تو اس دن کی وجہ سے میں شکرانے کے طور پہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور
جمعرات کے دن میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں چونکہ پورے ہفتے کے جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں لے کے جاتے ہیں فرشتے، تو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچے تو میں اس حال میں میرا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس جائے کہ میں روزے سے تھا یا میں روزے دار تھا، روزے کی حالت میں تھا، اسی ثبوت ملتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پیر ہی کے دن ہوئی ہے۔ پیر کے دن صبح کے وقت تقریباً آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 8 ساڑھے 8 بجے یا اس سے پہلے کے قریب میں وقت میں ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن پیدا ہوئے ہیں اس دن ان کو دفینہ نہیں ہوا ہے، بلکہ دفینہ اگلے دن جا کر کے رات میں ہوئی ہے۔ کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بہت سارے مسائل ایسے تھے جو اختلافی آ گئے تھے۔ سب سے پہلا مسئلہ اختلاف کا تھا، وہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کہاں کیا جائے، تو اس میں کئی سارے رائے آئیں۔ بعض صحابہ نے کہا کہ چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جائے پیدائش مکۃ المکرمہ ہے، ان کے جنازے کو مکۃ المکرمہ لے کے جایا جائے۔ بعض نے کہا کہ نبیوں کی سرزمین بیت المقدس ہے، لہذا وہاں پہ لے کے جایا جائے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، لہذا ان کو یہیں دفن کر دیا جائے۔ اور آخر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کا حل فرمایا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث سنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی جہاں دفن ہونا پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نبی کی روح وہیں پہ قبض کرتا ہے، لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں انتقال فرمائے ہیں وہیں پہ دفن کر دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں جہاں پہ انتقال فرمائے تھے اسی چارپائی کو وہیں پہ ناپ کر کے اور اسی کے بالکل نیچے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر تیار کی گئی، تو یہ اختلاف حل ہوا۔ دوسرا اختلاف یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر جو ہے وہ بغلی بنایا جائے یا شق بنایا جائے۔ قبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بغلی والی اور ایک شق والی۔ شق والا جو عام طور پہ کھدائی کر کے اور سیدھا سیدھا جنازے کو یا میت کو لٹا کر کے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس کو شق کہتے ہیں۔ اور بغلی والا تو سیدھا کھدائی کرنے کے بعد اس کے اندر سے سائڈ کے حصے کو بھی وہاں پہ جگہ بنایا جاتا ہے، اس کو بغلی والا قبر کہتے ہیں۔ بہرحال دو صحابی ماہر تھے، ایک ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مدینہ کے اندر دو صحابی، ابو عبیدہ بن جراح جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، وہ شق بنانے کے ماہر تھے۔ تو ایک آدمی کو ان کی طرف روانہ کیا گیا کہ ان کو بلایا جائے، اور جو پہلے آ جائیں گے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو تیار کریں گے۔ اور ایک دوسرے صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بغلی بنانے کے ماہر تھے، تو ان کی طرف ایک آدمی کو روانہ کیا گیا۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تو گھر پہ مل گئے، لہذا وہ فوراً آ گئے اور قبر بنانا انہوں نے شروع کر دی، اور شق بنانے والے جو صحابی ابو عبیدہ بن جراح تھے وہ گھر ملے ہی نہیں۔ تو یہ ایک اختلاف ختم ہوا۔ اس کے بعد تیسرا اختلاف یہ آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا جائے تو کپڑے اتار کر دیا جائے یا بغیر کپڑے اتارے دیا جائے۔ تو آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ بغیر کپڑے اتارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا جائے، اور آپ کو ویسے ہی غسل دے کر کے اور کفن پہنا کر کے آپ کو تیار کیا گیا۔ پھر ایک اور اختلاف یہ آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ پڑھائے گا کون، اس میں بھی بہت اختلاف رہا۔ تو بہرحال آخرکار یہ فیصلہ ہوا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب زندہ تھے تب بھی وہ امام تھے، اور اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد بھی وہ امام ہیں، لہذا ان کی نماز جنازہ کوئی امام بن کر نہیں پڑھائے گا، بلکہ سارے لوگ تنہا کر کے اکیلے کر کے ان کی نماز جنازہ کو ادا کیا ہے۔ اور آخر میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ پڑھ کر اور پھر ان کو قبر میں اتارا ہے، ان کو دفن کیا ہے۔ تو صبح میں انتقال کیا پیر کے دن، اور پیر کا پورا دن، پھر منگل کا پورا دن، یعنی منگل کی شام جو رات آئے گی اس کے بعد بدھ والا دن، اس رات کے دیر رات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا گیا ہے۔ یہ سارے اختلافات تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کے بعد تقریباً 23 سال زندہ رہے۔ اس 23 سالہ مدت میں اللہ کے نبی نے اپنا برتھ ڈے، سالگرہ یعنی اپنی پیدائش کی جشن کبھی نہیں منایا، نہ صحابہ کرام کو ترغیب دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ان کے صاحبزادیاں ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اللہ کے نبی نے ان کا سالگرہ کبھی نہیں منایا، نہ ان کو ترغیب دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد خلفائے راشدین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت 2 سال رہا، آپ نے 2 سال میں کبھی نہیں منایا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال ان کے دور خلافت رہی، آپ نے کبھی نہیں منایا، نہ کبھی آپ نے حکم دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تقریباً 12 سال رہی، آپ نے کبھی نہیں منایا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خلافت تقریباً 4 سال رہی، آپ نے کبھی نہیں منایا، اور تمام صحابہ کرام نے کبھی نہیں منایا۔ کسی سے کوئی ثبوت آپ پیش نہیں کر سکتے کہ فلاں صحابی نے ہر سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 ربیع الاول کو آپ نے جشن منایا ہو۔
اسی طریقے سے آپ تابعین تابعین کے دور کا آ جائیں، آپ ان سلف کے دور میں کبھی نہیں پائیں گے۔ اس کا ایجاد کردہ تو 5th سینچری میں ہے، یعنی 5ویں صدی میں ایک اربل کا بادشاہ جو ابو سعید کوکب پوری کے نام سے ہے، وہ اربل عراق کی طرف آتا ہے، عراق کا کوئی علاقہ اس طرف ہے، وہاں کے بادشاہ نے اس کو ایجاد کیا اور پھر وہاں سے چلن شروع ہوا میلاد کا، اور وہ یہ ڈھول تاشے اور اس طریقے سے اس میں طرح طرح کے خرافات اور رسم و رواج وہاں سے چل پڑا ہے۔ تو وہاں سے چلنے کے بعد لوگوں نے اس کو جو یہ رائج ہو گیا اور اس کو لوگ پکڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کی اصل قرآن و حدیث میں نہیں ملتی ہے، نہ صحابہ کرام کے دور میں ملتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم ائمہ کرام کے دور کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی کسی نے نہیں منایا۔ ائمہ کرام بہت ہیں، لیکن اس میں جو ٹاپ اپ میں ہیں، جو بہت مشہور ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک اور امام احمد بن حنبل، ان چاروں میں سے کسی نے نہیں منایا نہ حکم دیا۔ آپ جب کتب احادیث پڑھتے ہیں یا فقہ کی کتاب وغیرہ پڑھتے ہیں تو آپ کو ہر طرح کے باب ملیں گے۔ کتاب الطہارہ ملے گا، پاکیزگی کا بیان، کتاب الصلاۃ نماز کا بیان، کتاب الجنائز جنازے کا بیان اور تمام بیان، لیکن کسی کتاب میں باضابطہ باب باندھ کر کے کہ کتاب میلاد النبی اس طرح کا آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ نبی کے ولادت کے جشن کے موقع پہ اس طرح کا باب باندھ کر کے ایک مستند کتابیں جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں ان میں آپ کو اس طرح کا کوئی مستقل باب باندھ کر کے کسی نے ذکر کیا ہو، اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تیسری چیز، جب ہم عید کہتے ہیں، یہ اصل عاد یعود سے ہے، لوٹنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی کہ وہ چیز جو بار بار لوٹ کر کے آتی ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ہی عید قرار دی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اور یہ دونوں عیدیں عبادت سے جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی عید جو عید الفطر ہے وہ رمضان المبارک جیسے عظیم عبادت، اور دوسری عید عید قرباں کی عبادت۔ جب آپ اس کو عید کہتے ہیں تو اس عید کے موقع پہ آپ کون سی عبادت جڑی ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو، آپ مجھے بتلائیں۔ تو یہ ایک بے بنیاد باتیں ہیں، تو یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کرنا تو کوئی مذاقی والی بات نہیں ہے، لیکن دن تعین کرنا اور اس کو اس طریقے سے اس میں رسم و رواج کو عروج پہ لانا یہ بالکل قطعاً درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔